باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من پڑھیے گا میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہم مڈ ٹرم کے لیے کاروان اردو کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور کاروان اردو میں آج ہمارا سبق جو ہے وہ ہے ہم سری لنکا تھے۔ یہ سبق اپنی کتابوں پہ نکال لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے۔ یہ سبق دراصل سفر نامہ ہے اور اس کے مصنف ہیں قمر علی عباسی۔ سفر نامہ اردو ادب میں نثر کی وہ صنف ہے جس میں مسافر اپنے سفر کے حالات کو بیان کرتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ مسافر سفر کے حالات کو یا تو ہو بہو بیان کرے گا جیسے اس نے سفر کیا، یا تھوڑا بہت وہ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو ایڈ کرے گا، جھوٹ کی آمیزش جسے کہہ لیں۔ ایک انداز تو یہ ہے۔ دوسرا انداز یہ ہوتا ہے سفر کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا جائے، مزاح کے سے انداز میں اپنے سفر کے حالات کو بیان کیا جائے۔ قمر علی عباسی نے یہ جو سبق لکھا ہے، یہ سفر نامہ لکھا ہے، یہ مزاح کا پہلو بھی لیے ہوئے اور کچھ حاشیہ آرائی بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی کچھ اضافے بھی انہوں نے اپنے طور پر کیے۔ بہرحال ایک عمدہ سفر نامہ ہے، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب انسان انہیں پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو مصنف کے ساتھ، لکھاری کے ساتھ محسوس کرتا ہے، اور گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان خود بھی وہیں اس جگہ موجود تھا جس کا تذکرہ سامنے کی تحریر میں موجود ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ پہلے تعارف ہے سفر نامے کا اور اس کے رائٹر کا، پڑھتے ہیں جی کیا ہے۔ زندگی کا دوسرا نام سفر ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو سفر کی خاطر مختصر سا ساز و سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور کسی ایک درخت کے سائے میں دھوپ کی شدت یا موسم کی سختی سے بچنے کے لیے تھوڑی دیر قیام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مسافر سے تشبیہ دی، یعنی مومن کی زندگی جو ہے وہ سفر ہی میں گزرتی ہے۔ تو یہ لکھنے والے نے جو لکھا ہے کہ زندگی کا دوسرا نام سفر ہے، تو وہ واقعتاً درست لکھا ہے۔ آدمی جب سے پیدا ہوا حالت سفر میں ہے، یہی مسافرت ہمارے لیے اس دنیا کو جاننے اور پہچاننے کا وسیلہ بن کر ہمارے تجربات میں بے بہا اضافہ کر دیتی ہے۔ یعنی یہ سفر ہی ہے جو انسان کو دنیا سے پہچان کرواتی ہے، دنیا کے بارے میں معلومات اسے دلاتی ہے اور اس کے تجربات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ قمر علی عباسی اردو کے معروف سفر نامہ نویس ہیں، یعنی یہ زیادہ تر سفر نامے لکھتے ہیں، ایسے رائٹر ہیں، ایسے لکھاری ہیں جو مشہور بھی ہیں، لیکن ان کی تحریر میں زیادہ تر جو ہیں وہ سفر نامے ہیں۔ ان کے سفر نامے قارئین میں بھی قارئین قاری کی جمع ہے، قاری معنی پڑھنے والا، تو قارئین میں بھی بے حد مقبول ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، پسندیدہ ہیں۔ ان کی تحریر کی سادگی، سادہ پن، شگفتگی، خوبصورتی، نکھرا ہوا انداز اور بے تکلفی، یعنی جس میں تکلف نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، وہ نمایاں خوبیاں ہیں جو براہ راست پڑھنے والوں کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ آئیے ان کے مشہور سفر نامے لنکا ڈھائے سے ایک خوبصورت انتخاب پڑھیں اور اسی لنکا کی سیر سے لطف اندوز ہوں۔ یہ آپ نے ضرب المثل سن رکھی ہوگی، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، اس سے متعلق مشق میں سوال بھی ہوگا۔ تو دیکھیے مصنف نے قمر علی عباسی نے اس ضرب المثل کے دو لفظوں کو کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی تحریر کے عنوان میں ڈالا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ان کی تحریر میں مزاح کا پہلو بھی آپ کو نظر آئے گا، اور کچھ خوبیاں انہوں نے بتائی ہیں کہ سادگی بھی ہے، شگفتگی بھی ہے اور بے تکلفی بھی ہے۔ یہ مکمل سفر نامہ نہیں ہے، لیکن سفر نامے کا کچھ حصہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہم گاؤں مسکیلیا پہنچے، یہ رتنا پورہ کا علاقہ ہے، سری لنکا میں کوئی جگہ ہے جی رتنا پورہ، اس کا آگے گاؤں ہے مسکیلیا، وہاں مصنف جو ہے وہ پہنچے۔ ہماری گاڑی ایک بازار میں رک گئی، شام ہونے والی تھی، دکانوں میں مقامی پھل، کھانے پینے کی اشیاء، گوتم بدھ کے مجسمے۔ گوتم بدھ یہ ایک مصلح گزرا ہے، مصلح معنی اصلاح کرنے والا، جس نے اپنا مذہب جو ہے وہ ترویج دیا۔ بعض لوگ اسے نبی بھی مانتے ہیں، لیکن اس میں کوئی صداقت یا یہ کہ اس بات کے حوالے جو ہیں وہ معروف نہیں۔ مختصراً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مصلح تھا۔ اس کے نظریے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں کسی بھی ذی روح کو
یعنی وہ چیز جس کے اندر روح موجود ہے اسے مارنے کے حق میں نہیں. گوتم بدھ کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ نے اس دنیا کی کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا، خواہ وہ آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دے. یعنی کسی پرندے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی موذی جانور کو، سانپ بچھو وغیرہ کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یعنی اس حد تک یہ لوگ اپنے آپ کو امن پسند کہلواتے ہیں. اس کی لمبی داستان ہے، مختصراً یہ ہے کہ یہ کسی راجا کا بیٹا تھا، ہندو راجا تھا، اور یہ گیان کے چکر میں، عقل اور معرفت کے چکر میں اپنے محل کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا اور وہاں اسے جو ہے گیان حاصل ہوا. اور ایک لمبے عرصے کے بعد واپس آیا اور پھر اس نے اپنے مذہب یا اپنے آپ سے منسوب جو ہے وہ رسومات اور رواجوں کو ترویج دی. لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوئے. وہ جو لوگ پہلے 4 مختلف اقوام میں، وہ برہمن، ویش، کھشتری اور شودر میں بٹے ہوئے تھے، اس کی برابری کی تعلیمات کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف کھنچے، اور اس کی تعلیمات میں ظلم نہیں تھا، تب بھی لوگ اسے پسند کرنے لگے. تو ہندوستان میں ہندو مت کے بعد بدھ مت جو ہے وہ بڑا مذہب ہے. بدھ مت کے پیروکار جاپان، چین، اس کے علاوہ تھائی لینڈ اور سری لنکا، اور یہ جو پٹی، جس پٹی کا میں اب نام لے رہا ہوں، مشرقی پٹی کہلاتی ہے. اس مشرقی پٹی میں یہ لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں. پاکستان کے جو یہ ہیں پہاڑی علاقہ جات، جنہیں ہم شمالی علاقہ جات کہتے ہیں، یہاں گوتم بدھ کے مجسمے جو ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں. گوتم بدھ کے ماننے والے جو ہیں وہ بدھا کا مجسمہ جو ہے وہ بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں. امید ہے گوتم بدھ کے بارے میں آپ کو کافی واقفیت ہو گئی ہوگی. تو مصنف لکھ رہا ہے جی، شام ہونے والی تھی، دکانوں میں مقامی پھل، کھانے پینے کی اشیاء، گوتم بدھ کے مجسمے، چاول فروخت ہو رہے تھے. ایک دکان DSI فٹ ویئر بھی ہے، یہاں سے سیاح جوتے خریدتے ہوں گے. یعنی مصنف نے نہیں خریدا، لیکن باقی سیاحوں کے بارے میں خیال آیا کہ یعنی جوتوں کی دکان ہے تو یہاں سے سیاح جوتے خریدتے ہوں گے. مسکیلیا سیاحوں یاتریوں کے لیے اہم ہے. یہاں سے وہ سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے. اچھا، یہ ایک روایت ہے، اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو کہا جاتا ہے کہ پہلا قدم اس پہاڑ کی چوٹی پر رکھا اور وہ الٹا ہے، یعنی بایاں قدم رکھا. سیدھا کہاں رکھا یہ کوئی نہیں جانتا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام الٹے پاؤں یعنی بائیں پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے پہلے بشر ہیں جنہیں اللہ پاک نے، جن کا پتلا اللہ پاک نے مٹی سے اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا، اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اور پھر اس پتلے کے اندر روح پھونکی
تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے اس میں بدل گئے تھے. پھر اللہ پاک نے انہیں جنت میں رہنے کے لیے جگہ دی. جنت میں آدم علیہ السلام جو ہے وہ لمبے عرصے تک رہے، اور اللہ پاک نے پھر ان کی شان بڑھائی، انہیں علم عطا کیا اور انہیں جو ہے فرشتوں کے مقابل کھڑا کیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا. یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ایک ایسی جو ہے وہ مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں، مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی. یہ غالباً لوح محفوظ کے جو فرشتے تھے ان کا سوال تھا، جنہوں نے لوح محفوظ میں قیامت تک آنے والے حالات اللہ کے حکم سے لکھ رکھے ہیں. تو یہ غالباً انہی کا سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو میرے ماننے والے ہوں گے، جو مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ ایسا نہیں کریں گے، زمین پر فساد برپا نہیں کریں گے. تو اب فرشتوں نے جو سوال کیا تھا تو ایک اعتبار سے یہ انسان کی فرشتوں کی نظر میں ناقدری، یا آپ یہ کہیں کہ مقام کے کم ہونے کی کیفیت تھی. اسے اللہ پاک نے دور کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا. اور اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے. کس چیز کے نام سکھائے یہ اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال ہر چیز کے نام اللہ پاک یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے تمام اسماء جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سکھا دی. یہ اسماء کا علم جب آدم علیہ السلام کو عطا ہوا، پھر اللہ پاک نے ایک مجلس برپا کی اور اس میں فرشتوں کو بھی بلایا اور آدم علیہ السلام کو بھی بلایا اور فرشتوں سے کہا کہ بھائی یہ بات تم بتاؤ. تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ پاک پہلے یہ بات سکھا چکے تھے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہ جو بھی سوال تھا اس کا درست جواب دے دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ علم کی وجہ سے آدم تم سے افضل ہیں، لہذا تم انہیں سجدہ کرو. ہاں یہ بات عزیز طلباء ذہن نشین رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ سجدے کی اجازت ہوگی، اسی لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے. تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، یعنی عزت کے طور پہ. آپ دیکھیں، آپ اپنے اساتذہ کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیم کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی پرانے دور میں سجدہ کیا جاتا تھا. تو آدم علیہ السلام کو یہ تعظیمی سجدہ کیا گیا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا. عبادت والا سجدہ صرف اللہ کے سوا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے. اب جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ سجدہ کریں تو شیطان بھی اپنی نیکی کی وجہ سے اور علم میں برتری کی وجہ سے یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. بیسیکلی یہ جن تھا، لیکن اپنے علم کی برتری کی وجہ سے اور
عبادت میں برتری کی وجہ سے باقی تمام مخلوقات سے اسے اللہ پاک نے آسمانوں میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی. تو جب سب سے کہا گیا کہ سجدہ کریں تو شیطان نے انکار کر دیا. وہ کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. آگ مٹی سے افضل ہے لہذا میں آدم سے افضل ہوں تو میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے بغاوت تھی, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تھی, اور یہ ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی کو سیدھا براہ راست دعوت دینے والی بات تھی. تو اللہ پاک کو اس پر غصہ آیا. اللہ پاک نے شیطان سے کہا کہ تم آج کے بعد آسمانوں میں نہیں آ سکو گے, تمہیں یہاں سے نکالا جاتا ہے اور قیامت تک تو مردود رہے گا, یعنی تجھ پر میری رحمت نہیں برسے گی, یعنی تجھے کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. تو شیطان کہنے لگا کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تو گمراہ کرے گا لیکن وہ جو مجھے جانتے ہوں گے, مجھے مانتے ہوں گے, وہ تجھ سے گمراہ نہیں ہو سکیں گے. وہ معافی مانگتے رہیں گے, میں ان کے گناہوں پر انہیں معاف کرتا رہوں گا. اب اس بیس کو ذرا سامنے رکھیے. شیطان جو تھا آدم علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوئے, حالانکہ اصل غلطی جو ہے وہ شیطان کی اپنی تھی. آج بھی وہ لوگ جن کے اندر شیطانی صفات ہیں وہ اپنی غلطی کوتاہی کو قبول نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں کی وجہ سے ہوا, جی فلاں کی وجہ سے ہوا, یعنی اپنی کوتاہی کو خود نہیں مانتے بلکہ دوسروں پر اپنا الزام دھرتے رہتے ہیں. تو شیطان نے بھی یہی سمجھا کہ اگر آدم نہ ہوتے تو میں اب بھی فرشتوں کا سردار ہوتا اور آسمانوں میں آزادی سے آ جا سکتا. اس وجہ سے شیطان جو تھا وہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا. اب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تخلیق فرما کر جب جنت میں رہنے کی اجازت دی اور یہ کہا کہ آپ یہاں کھائیں پئیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں, تو آدم علیہ السلام ہنسی خوشی یہاں رہ رہے تھے. پھر اللہ پاک نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو علیہا السلام, علیہا السلام کیونکہ خاتون ہے تو علیہا پڑھیں گے, علیہا السلام کو پیدا فرمایا. اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ آج کے بعد دونوں میاں بیوی ہیں اور آپ سے انسانوں کی نسل جو ہے وہ چلے گی, آپ کی نسل جو ہے وہ نسل آدم کہلائے گی یا انسانوں کی نسل کہلائے گی. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں رہنے کی اجازت دی تھی, لیکن ایک شرط ان پر عائد کر رکھی تھی. وہ شرط یہ تھی کہ ایک درخت تھا جس کو کھانے سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو منع کر رکھا تھا. شیطان ان کے پاس اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ درخت بڑا مزیدار ہے, تم کھاؤ تو صحیح, یہ اس کا پھل بڑا ذائقے والا ہے, تم اسے چکھو تو صحیح. اچھا, یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ درخت تھا, بعض کہتے ہیں کہ یہ گندم تھی. وہ روایات بیان کرنے والے مختلف لوگ ہوں تو یوں جو ہے وہ اختلاف آتا ہی رہتا ہے. خیر, آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اللہ پاک نے منع کر رکھا ہے, تو یہ شیطان چونکہ ایک بزرگ کی شکل میں تھا, کہنے لگا کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا, میں کھاتا ہوں تمہارے سامنے, کچھ بھی نہیں ہوگا.
اور اسے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. کہنے لگا دیکھو میں بھی تمہاری طرح ہی نہیں ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ہوا, تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. تو اس نے پھر حضرت حوا علیہ السلام کو کہا کہ آپ کھائیے. تو حضرت حوا اس کی باتوں میں آ گئیں اور اسے کھا لیا. تو اب جو ہے وہ شیطان آدم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو اسے کچھ نہیں ہوا, تمہیں کیا ہوگا, تم کھاؤ. اب آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہوئی کہ مجھے اللہ پاک نے منع کر رکھا ہے. اس جب دیکھا انہوں نے کہ حضرت حوا کو کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی کھا لیا. تو یہ جو بھول حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی, اس پر اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا. اور انہیں زمین پر بھیج دیا. یا پھر ان کی نسل بڑھی اور آج میں اور آپ انہی کی نسل میں سے ہیں. تو وہ جو زمین پر اتارے گئے, یہ زمین پر جب آئے تو جو آپ علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے نشان بنے, یہ ان کی طرف جو ہے وہ قمر علی عباسی صاحب اشارہ فرما رہے ہیں. امید ہے کہ آپ ان باتوں کو بآسانی سمجھ گئے ہوں گے. اب اگلی جو بات ہے کہ ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام الٹے پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے تھے. تو وہ اپنی اس بھول کی معافی مانگ رہے تھے اللہ پاک سے کہ بھول چوک کی وجہ سے مجھ سے خطا ہوئی تو مجھے معاف کر دیجیے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو کلمات ہیں وہ سورۃ البقرہ میں ہے یا سورہ آل عمران میں غالباً. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے غالباً. تو یہ 40 سال تک آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے رہے, اس پر اللہ پاک نے انہیں معاف کیا. خیر یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا. بدھ مذہب والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ گوتم بدھ کے پاؤں کا نشان ہے. گوتم بدھ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا. الٹا اس پہاڑی پر سیدھا تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے 150 میل 150 میل دور پہاڑی پر موجود ہے. مسلمانوں کے ہاں یہ جی آدم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے. بدھا کے جو پیروکار ہیں وہ کہنے لگے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ گوتم بدھ کے پاؤں کا نشان ہے. دوسرا مذہب آ گیا الٹا اس پہاڑی پر ہے اور سیدھا پاؤں جو ہے دایاں پاؤں وہ بینکاک سے 150 میل دور پہاڑی پر موجود ہے. عیسائی اس پاؤں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سینٹ تھامس کا قرار دیتے ہیں. وہ بھی الٹے پاؤں پر کھڑے ہوئے تھے. ہندو کہتے ہیں کہ یہ پاؤں شیو کا ہے. یہ مسلمان تسلیم نہیں کرتے, باقی ہندو, عیسائی اور بدھا کے پیروکار. اس طرح 3 مذہب والوں کے لیے یہ پہاڑ متبرک ہے. سری لنکا میں بدھ مذہب ہے, اس لیے چوٹی پر زیادہ تر منک ہوتے ہیں. یہ جیسے آپ کے مذہب میں مولوی ہے نا, ایسے ہی سمجھ لیں. بدھا کے جو پیروکار میں جو وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کے لیے دان کر دیتے ہیں انہیں منک کہا جاتا ہے. ہر طرف گیروا رنگ بہار دیتا ہے. گیروا رنگ یہ سرخ مٹی جیسا رنگ. پہاڑ آدم پیک کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ پہاڑ کا نام آدم پیک ہے. سمجھا جاتا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ بدھا کا ہے یا شیو کا ہے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سینٹ تھامس کا ہے. مارکو پولو اور ابن بطوطہ یہاں آئے تھے. سندھ باد جازی نے بھی اس کا ذکر کیا. یہ تینوں جی مسافر ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے سفر کے حالات جو ہیں وہ تحریر کیے ہیں. ان کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. وقت لیکچر کا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے.
تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔